اس لیے مومن کو ہمیشہ اپنے خاتمے کی فکر ہو۔ اب خاتمہ کیسے؟ جب آدمی ایمان کو ختم کرنے والے دشمنوں سے ہوشیار رہے گا۔ پہلا دشمن کیا ہے؟ اپنا نفس۔ دوسرا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ اور تیسرا دشمن ہے، یہ نفس اور شیطان ملتے ایک تیسرا دشمن بنتا ہے، وہ ہے برا ماحول۔ کتنے لوگ، کتنے نوجوان، کتنے لوگ بدلنا چاہتے ہیں۔ کوئی بندہ کہتا ہے میں توبہ داڑھی رکھوں گا جی، ٹھیک ہے، جو جس کی داڑھی نہیں ہے ہم نہیں کہتے ہیں وہ علیہ باللہ جہنمی ہے، یہ اللہ ہی فیصلہ کرے گا، لیکن مسلمان کو چاہیے 60 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، نبی کا یہ حلیہ تھا، اللہ کو اس سے پیار ہے، مسلمان کو چاہیے کہ وہ نبی کی سنت پہ عمل کرے۔ داڑھی ایک سنت ہے لیکن ساری زندگی کی سنت، لباس سنت کے مطابق ہو، کھانا پینا سنت کے مطابق ہو، معاملات اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق ہو، رشتے شادیاں سنت کے مطابق ہوں، ہر جگہ کی سنت۔ اس میں سے ایک سنت یہ بھی ہے، تو آدمی کا کردار سنت کے مطابق ہو تو اللہ کو اس کردار سے پیار ہے، اللہ کو اس رویے سے پیار ہے۔ اور یاد رکھو، ہم میں سے کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ایسی نماز پڑھ کے دکھا سکتا ہوں جیسے نبی پڑھتے تھے؟ کوئی کر سکتا نہیں۔ ہاں، ہم نقل اتار سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے اصل اور نقل میں کتنا فرق ہے۔ ایک ہے حقیقی باپ، ایک کسی بندے نے اپنے باپ کی تصویر اٹھائی، فوٹو، جب باپ کا جو فوٹو اٹھائے، بتاؤ یہ اصل میں باپ ہے؟ یہ تصویر ہے نا، یہ حقیقی باپ تو نہیں ہے، لیکن اس کو اپنے پاؤں کے نیچے ڈالنا برداشت کرے گا؟ کیوں؟ حالانکہ باپ تو ادھر بیٹھا ہوا ہے، یہ تو محض اس کا فوٹو ہے۔ اس فوٹو میں باپ کی شکل کی نقل اتار لی، اب اس کی عظمت انسان کے دل میں اتنی ہے کہ پاؤں کے نیچے ڈالنا اس کو برداشت کرتا؟ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں، میرے بندو تم میرے نبی کی 100% غلامی نہیں کر سکتے، 100% نبی کی سنت پہ حق جیسا اس کا ادا کرنا چاہیے نہیں کر سکتے۔ ایک کام کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں بخش دے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم میرے نبی کی نقل اتارو۔ نبی کیسے کھاتے تم ویسے کھانا شروع کر دو، نبی کیسا پہنتے تھے تم ویسا پہننا شروع کر دو، نبی کے اخلاق کیسے تھے تم اخلاق میں نبی کی نقل اتارو، نبی کا معاملہ کیسا تھا نبی کے معاملات میں نبی کی نقل اتارو، لباس میں ہر چیز میں نبی کی نقل اتارو۔ اللہ کو اس نقل سے بھی پیار ہے۔ جیسے تم اپنے باپ کے جو فوٹو کی شکل میں نقل اٹھا کر رکھتے ہو، پھر پاؤں کے نیچے ڈروننا تمہیں گوارا، تم اس کو سنبھال کے رکھتے ہو، اس کی قدر کرتے ہو، ایسے جو امتی اپنے نبی کی سنتوں پر، نبی کی شریعت کا احترام کرے گا اور دین پر چلنے کا درد پیدا کرے گا اور اس کو لے کر کے چلے گا، اللہ اس بندے کو 2 انعاموں کا وعدہ دیتے ہیں۔ ایک فرمایا یحببکم اللہ، نبی کی جو نقل اتارتا ہے فرمایا اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور دوسرا فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جو لغزشیں خطائیں ہو جاتی ہیں اللہ اس کو معاف کر دیتے۔ تو تیسرا میں عرض کر رہا تھا، تیسرا دشمن ہے برا ماحول۔ لوگ آج انسان بدلنا چاہتا ہے، پھر کہتا ہے میں شادی سنت کے مطابق کرتا، سنا ہے جی شریعت میں فضول خرچی ٹھیک نہیں ہے جی، لیکن کیا کریں لوگ نہیں مانتے۔ فلاں کام کرنا تھا، جماعت میں نکلتا، لوگ کہیں گے آج تک تو کبھی جماعت کی طرف آیا نہیں، اب آیا بدلنے والا، لوگ کیا کہیں گے۔ عورتوں کو کبھی کہیں پردے کا، وہ کہتی ہیں اتنی عمر ہو گئی بال میرے ننگے تھے، آج لوگ کیا کہیں گے، اب آئی درویشنی۔ اس طرح کے جملے آپ نے سنے ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں برا ماحول۔ تو تیسرا دشمن ہے برا ماحول۔ آدمی مسلمان اس موقع پر یہ بات سمجھے کہ دیکھو ایک طرف ہے لوگ کیا کہیں گے، ایک طرف یہ دیکھنا اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کے مقابلے میں لوگوں کی کیا حیثیت ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے جو بندہ اللہ کو ناراض کرے گا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، حدیث پاک، ناراض کس کو کیا؟ اللہ کو، خوش کن کو کیا؟ لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگ، دل کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ ان لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دیتے ہیں، نتیجہ اللہ بھی ناراض، لوگ بھی ناراض۔ اور جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرے گا، لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ کہے گا شریعت کا حکم ہے، لوگ کچھ بھی کہتے رہیں۔ تو اب لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں، اس نے رب کو راضی کیا ہے، اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اور کتنی محبت ڈالتے ہیں؟ حدیث پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، نادا جبرائیل، حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے ان اللہ یحب فلانا، اے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان میں اعلان کر دیا جاتا ہے وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ، اور زمین میں بھی ان کی محبت اور مقبولیت ڈال دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نیک لوگ، کوئی پہاڑوں پر کسی کا انتقال ہو گیا، کسی ولی، کوئی ولی کہاں شہید ہوا ہے، لیکن آج تک لوگ ان کا ادب احترام کرتے ہیں۔ فرعون سے کوئی محبت کرتا ہے؟ قارون سے محبت کرتا ہے؟ کیوں؟ یہ اللہ کے دشمن تھے، ان
کا نام لینا کوئی پسند نہیں کرتا ہے، لیکن جنہوں نے زندگی میں دین لایا اور نبی کے نقش قدم پر چلے اور اپنے بات نہیں مانی، اپنے نفس کے تقاضے پر عمل نہیں کیا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو ایسی محبوبیت دیتے ہیں، لوگ ان کا احترام دل سے کرتے ہیں۔ اب اس لیے کامیابی اللہ کے دین کے اندر ہے۔